بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، ہم نے تحریک علی گڑھ ڈسکس کی تھی اور اس کے بعد ہم نے دارالعلوم دیوبند ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ندوۃ العلماء لکھنؤ، اور اس پہ نوٹ گرلز آ سکتا ہے کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ پر نوٹ لکھیں اور ندوۃ العلماء کے قیام کے مقاصد بھی بیان کریں، اور اس طرح سے یہ ٹاپک آ سکتا ہے۔ تو گرلز، اس سے پہلے ہم نے تحریک علی گڑھ اور دارالعلوم دیوبند ڈسکس کیا تھا، اور تحریک علی گڑھ جو تھی وہ اس کا اور جو دیوبند ہے ان کا آپس میں شروع سے اختلاف تھا۔ جو علی گڑھ تحریک تھی وہ مسلمانوں کو مغربی تعلیم دلا کر ان کو سرکاری ملازمت کے قابل بنانا چاہتی تھی، لیکن جو دیوبند ہے وہ دینی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا تھا، جو دارالعلوم دیوبند تھا۔ تو ان دونوں کے نقطہ نظر میں بھی فرق تھا، ایک جو ہے وہ جدت پسند تحریک تھی اور ایک قدامت پسند تحریک تھی۔ تو یہ جو دارالعلوم دیوبند ہے، یہاں کے جو علماء تھے ان کے یہاں کے جو طلباء تھے، علماء تھے، ان کے پیش نظر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ تھا، مگر مسلمانوں کو دینی، معاشی اور سیاسی پستی سے نکالنے کا جامع لاہ عمل ان کے پاس موجود نہ تھا، اور مسلمان اس وقت ایک درمیانے رستے کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ دو جو ڈفرینٹ طرح کے تھی، علی گڑھ تحریک اور دیوبند میں بہت اختلاف تھا، ایک جدت پسند تھی، دوسری قدامت پسند تھی، اور درمیان کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک ٹوٹلی جو ہے وہ جدید تعلیم کے خلاف تھے، اور دوسرے ٹوٹلی ریلائی کرتے تھے کہ جدید تعلیم ہو، تو درمیان کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو ایسے میں ضرورت تھی کہ کوئی ایسا تحریک ہو، کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جو کہ درمیان کی راہ ہو جس میں۔ تو اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سید محمد علی کانپوری نے 1894 میں لکھنؤ کے شہر میں ندوۃ العلماء قائم کیا۔ اس ادارے کے جو پہلے ناظم تھے، ناظم اعلیٰ، وہ مولوی محمد علی کانپوری تھے، اور اس کے قواعد و ضوابط مولانا شبلی نعمانی اور مولانا عبدالحق دہلوی صاحب نے لکھے اور اس کے قواعد و ضوابط مرتب کیے۔ تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ جو تھا اس کا وہ ادارہ بنانے کا مقصد کیا تھا، تاکہ مین مقصد یہ تھا کہ جو قدیم و جدید نظریات ہیں ان میں ہم آہنگی پیدا ہو۔ اور اب اس کا مقاصد اگر ہم ڈسکس کریں تو ایک مقصد بچوں یہ تھا کہ قدیم اور جدید نظریات میں ہم آہنگی ہو، یعنی بالکل ٹوٹلی قدیم نظریات پہ نہیں چلنا چاہیے اور ٹوٹلی جدید پہ بھی نہیں، دونوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ پھر نصاب تعلیم کی اصلاح ہونی چاہیے کہ تعلیم کا جو نصاب ہے وہ اس میں قرآن و سنت کے مطابق بھی ہونا چاہیے، اور وہ جدت بھی ہونی چاہیے اس میں، اور علماء میں خود اعتمادی پیدا کرنا اور ان کے باہمی اختلافات کو دور کرنا، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، اور اس کے علاوہ دارالعلوم کی شاندار عمارت کی تعمیر کرنا اور اس میں علوم کے ساتھ فنون کی تعلیم بھی رائج کرنا۔ اب گرلز، ہم ندوۃ العلماء کے سنگ بنیاد کو ڈسکس کریں گے کہ کس نے اس کو سٹارٹ کیا اور کیسے شروع ہوا یہ۔ تو 1898 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا باقاعدہ افتتاح ہوا۔ جو اس وقت کا یو پی کا انگریز گورنر تھا سر اینٹونی، وہ مولانا شبلی نعمانی کا مخالف تھا، اس لیے جو مولانا شبلی نعمانی تھے وہ ندوہ کے گورنر کی جو مخالفانہ روش سے بچنے کے لیے ریاست حیدرآباد چلے گئے، اور 1904 میں جب نئے گورنر سر جان ہیوٹ کی آمد ہوئی تو شبلی نعمانی لکھنؤ واپس پہنچے اور ندوۃ العلماء کا بندوبست سنبھالا، اور مولانا شبلی نعمانی جیسے نامور جو صاحب قلم کے منسلک ہونے کے بعد ندوۃ العلماء کی شہرت میں بہت اضافہ ہوا اور اس کی مالی حالت بھی سنبھلنے لگی۔ سر آغا جان نے اس کی سرپرستی کا وعدہ کیا، اور جو امیر تھے باولپور کے اور نواب بھوپال نے سالانہ عطیہ دینا منظور کیا، اور گورنمنٹ نے ایک وسیع جو زمین دی جس پر ایک شاندار عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور اس عمارت کا جو افتتاح ہے وہ یو پی کے انگریز گورنر سر جان ہیوٹ نے 1908 میں کیا۔ اب گرلز، اگر ہم ندوۃ العلماء کے سنہری دور کا ذکر کریں تو جو مولانا شبلی نعمانی کا دور تھا 1904 سے لے کر 1913 تک، وہ ندوۃ العلماء کا سنہری زمانہ کہلاتا ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں ندوۃ العلماء کی عالیشان عمارت بنی اور ایک عظیم اور عالیشان لائبریری کی بنیاد رکھی گئی، اور علوم کے ساتھ ساتھ فنون کی عملی تدریس کا بھی آغاز ہوا۔ اور اس کے بعد
اس کے بعد جو 1913 میں ندوۃ العلماء کے ایک جو تھے وہاں جو علماء تھے وہاں پہ مولوی عبدالکریم، انہوں نے جہاد پر ایک مضمون لکھا جس میں مولانا شبلی کے نظریہ جہاد اور انگریزوں کی پالیسی کو ہدف تنقید کا بنایا۔ اس سے ندوۃ العلماء کی ترقی متاثر ہونے کا اندیشہ ہو گیا، اس لیے مولانا شبلی نعمانی نے مولوی عبدالکریم کو معطل کر دیا۔ مولانا شبلی کے اس قدم کو ہدف تنقید بنایا گیا اور مولانا شبلی کو مدرسے سے علیحدہ ہونا پڑا۔ اس کے بعد پھر مولانا شبلی نعمانی نے ندوۃ العلماء سے الگ ہو کر ندوہ کی مخالفت شروع کر دی اور ایک انجمن اصلاح ندوہ بنائی، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد اور حکیم اجمل نے مصالحت کرا دی اور مولانا شبلی علی گڑھ پہنچے اور وہاں دارالمصنفین اعظم گڑھ کی بنیاد رکھی۔ اور اس کے بعد جب مولانا شبلی کے بعد پھر مولانا عبدالحی، نواب حسین علی اور ڈاکٹر سید عبدالعلی ندوہ کے ناظم بنے، لیکن جو عروج کا زمانہ مولانا شبلی نعمانی کے دور میں تھا وہ دوبارہ ندوۃ العلماء پر کبھی بھی لوٹ کر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے بچوں، اب یعنی ہم نے ندوۃ العلماء کا پہلے ڈسکس کیا کہ اس کا مقصد کیا تھا بنانے کا، پھر اس کے مین مقاصد ڈسکس کیے۔ مین جو تھا وہ علی گڑھ تحریک اور دارالعلوم دیوبند کا ڈسکشن کرنی ہے آپ نے، ان کی تھوڑی ڈیٹیل بتانی ہے زیادہ، اور اس کے بعد جو ندوۃ العلماء کے قیام کے مقاصد کے بعد پھر آپ نے اس کا سنگ بنیاد کس نے رکھا، کیسے رکھا، پھر اس کا سنہری دور ڈسکس کرنا ہے، پھر مولانا شبلی نعمانی علیحدہ ہو گئے، اس کے بعد کون ناظم بنے، اس طرح سے۔ پھر ندوہ کی جو کارکردگی ہے وہ کیا تھی کہ ندوہ کے قیام کا مقصد قدیم و جدید نظریات میں آہنگی پیدا کر کے علی گڑھ کی جدت پسندی اور دیوبند کی جو قدامت پسندی تھی ان کے درمیان کی راہ اپنا کر دونوں اداروں کی خوبیاں جو تھیں وہ ندوہ میں جمع کرنا تھا، یعنی جو خوبیاں علی گڑھ تحریک کی تھی اور جو خوبیاں دارالعلوم دیوبند کی تھی، دونوں کی خوبیاں لے کر ایک نیا ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن باہمی اختلاف اور نا اتفاقی ہونے کی وجہ سے جو ندوۃ العلماء ہے وہ اپنے مقاصد میں پوری طرح سے کامیاب نہ ہو سکا۔ تاہم اس ادارے نے سید سلیمان ندوی، عبدالسلام ندوی، ریاست علی ندوی، معین الدین احمد ندوی، مسعود عالم ندوی اور ابوالحسن علی ندوی جیسے علماء پیدا کیے۔ اور اس کے بعد بچوں، اور یہ جو ندوۃ العلماء کے ممتاز علماء تھے انہوں نے تاریخ اسلام کے مختلف ادوار پر بلند پایہ کتب لکھی جس سے اردو ادب کا دامن مالا مال ہو گیا۔ اور اس کے بعد گرلز آپ ہیڈنگ دیں گی علی گڑھ، دیوبند اور ندوہ۔ سر سید احمد خان اور نواب محسن الملک نے ندوہ کی قیام کا خیر مقدم کیا اور ایسے ادارے کا قیام ملی ترقی کے لیے اہم قرار دیا۔ ندوہ اور علی گڑھ کے درمیان شروع میں مراسم بہت خوشگوار رہے، لیکن مولانا شبلی نعمانی کی آمد سے یہ تعلقات متاثر ہوئے۔ ندوہ اور دیوبند میں یعنی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کا کمپیریزن کر رہے ہیں علی گڑھ سے اور دیوبند سے۔ ندوہ اور دیوبند میں قیام کے وقت سے اختلاف تھا، لیکن سید سلیمان ندوی کے ندوہ سے وابستگی کے بعد ندوہ کا جھکاؤ دیوبند کی طرف ہو گیا، کیونکہ سید سلیمان ندوی مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید تھے اور اس موقع پر مغربی طبقے نے مدرسے پر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہونے کا بھی الزام لگایا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ندوۃ العلماء میں نہ تو علی گڑھ جیسی جدت آئی اور نہ ہی دیوبند جیسی قدامت راہ پا سکی اور نہ ہی ان جیسا تعلیمی معیار قائم ہو سکا، لیکن تصنیف و تالیف میں یہ ادارہ علی گڑھ اور دیوبند دونوں پر سبقت لے گیا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ تینوں اداروں نے اپنے نظریاتی بعد اور طریقہ کار کے اختلاف کے باوجود برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بیش بہا خدمات سر انجام دی۔ یعنی کچھ اچھی بات ہر ایک چیز میں ہوتی ہے، ہر تحریک میں، ہر ادارے میں، تو تینوں نے ہی اپنے طریقہ کار کے اختلاف کے باوجود مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی۔ نیکسٹ ہے بچوں ٹاپک انجمن حمایت اسلام، کہ انجمن حمایت اسلام پر نوٹ لکھیں، اس طرح سے بھی یہ کوشچن آ سکتا ہے۔ تو گرلز اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے ذریعے علی گڑھ کے پروگرام کو ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچایا، اور یعنی کہ مسلمانوں کو تعلیمی ادارے قائم کرنے کی طرف مائل کیا۔
اور اس طرح اپنے پیغام کو کہ جدید تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچایا اس پروگرام کو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے ذریعے۔ سر سید احمد خان کو قیام علی گڑھ کے سلسلے میں جو سب سے زیادہ تائید و حمایت تھی وہ پنجاب کے مسلمانوں سے حاصل ہوئی، اس لیے وہ اسے زندہ دلانِ پنجاب کے نام سے یاد کرتے تھے۔ تحریک علی گڑھ نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے جو لاہے عمل اختیار کیا، اس کا اثر ملک کے کونے کونے میں ہوا اور اس طرح کی تنظیمیں معرض وجود میں آنے لگی۔ پنجاب کے مرکز لاہور میں مسلمانوں کی تعلیمی، مذہبی، سماجی اور ثقافتی ترقی اور ہندو پنڈتوں کے خلاف اسلام سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی جسے انجمن حمایت اسلام کہتے ہیں۔ یعنی اس کا قیام کہاں ہوا کہ پنجاب کے مرکز لاہور میں، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ تعلیمی، مذہبی، سماجی اور ثقافتی ترقی ہو، اور ہندو جو پنڈت جو تھے وہ جو اسلام کے خلاف سرگرمیاں کر رہے تھے ان کو روکنے کے لیے اس انجمن کی بنیاد رکھی گئی جسے انجمن حمایت اسلام کہتے ہیں۔ انجمن کی بنیاد۔ انجمن حمایت اسلام کی بنیاد 24 ستمبر 1884 کو رکھی گئی اور اس کے جو پہلے صدر اور بانی خلیفہ حمید الدین تھے، ان کے ساتھ منشی چراغ الدین، حاجی میر شمس الدین خان، نجم الدین اور ڈاکٹر محمد دین شامل ہو گئے۔ اور اس انجمن کے لیے چندے کی فراہمی کہاں سے ہوتی تھی کہ انجمن کے لیے چندے کی فراہمی کے لیے کارکن ایک چٹوری مسلمان گھرانے میں رکھ آتے اور خواتین آٹا گوندتے وقت ایک مٹھی آٹا الگ کر کے چٹوری میں ڈال دیتی، اور انجمن کے جو کارکن تھے تھیلا پکڑے شہر کی گلیوں میں آٹا دے چٹوری صدقہ جان پیاری دا آواز لگاتے ہوئے چکر لگاتے اور آٹا جمع کرتے۔ اس طرح جمع ہونے والے آٹے کو فروخت کر کے انجمن حمایت اسلام اپنے مقاصد کی تکمیل کرتی۔ مینز کے چندے کو کیسے اکٹھا کیا جاتا کہ ہر مسلمان گھرانہ اپنے گھر میں سے آٹا گوندتے وقت ایک مٹھی آٹا دے دیتا، اور انجمن کے جو کارکن تھے وہ شہر کی گلیوں میں اس آٹے کو جمع کرتے اور وہ آٹا فروخت کر کے انجمن حمایت اسلام کی کے جو بھی مقاصد تھے اس میں وہ پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ اب اس انجمن کے اغراض و مقاصد کیا تھے بچوں؟ اس کے اغراض و مقاصد میں پہلا مقصد یہ تھا بچوں کہ مسلم طلباء کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں۔ دوسرا مقصد یہ تھا بچوں کہ اسلامی معاشرے کا استحکام ہو اور اسلامی اقتدار کا تحفظ ہو۔ اور تیسرا تھا بچوں کہ عیسائی مشنریوں اور ہندو پنڈتوں کی اسلام دشمن سرگرمیوں کا سدباب کیا جائے۔ اور فورتھ ہے بچوں کہ مسلمانوں کی سماجی، سیاسی اور ثقافتی ترقی ہو۔ اب گرلز اس کے لیے جو تعلیمی اداروں کا قیام بھی اس کے مقاصد میں تھا۔ پنجاب میں جدید جو تعلیم تھی اس کا آغاز جو ہندوؤں کے قائم کردہ تعلیمی ادارے تھے ان سے ہوا۔ ان اداروں میں مسلمان طلباء کو داخلہ ملنا مشکل تھا۔ اگر کوئی داخلہ لینے میں کامیاب ہو جاتا تو اسے غیر مسلم فضا میں سانس لینا پڑتا۔ اس صورتحال نے پنجاب کے مسلمانوں کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی طرف مائل کیا، اور انجمن حمایت اسلام تحریک علی گڑھ سے متاثر تھی، اس لیے اس نے بھی علی گڑھ سے ملتا جلتا طریقہ کار اختیار کیا اور اس نے ایسے تعلیمی ادارے قائم کیے جہاں جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا انجمن کے اغراض و مقاصد میں ایک مقصد تھا کہ مسلم طلباء کے لیے تعلیمی اداروں کا قیام، تو وہ قیام کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ اس وقت جو تھے وہ ادارے ہندوؤں کے تھے زیادہ تر، اور ہندوؤں کے اداروں میں جب ایک تو مسلمانوں کو داخلہ نہیں ملتا تھا، دوسرا جب داخلہ مل جاتا تھا تو پھر ان کو غیر مسلم فضا میں رہنا مشکل ہوتا ہے بچوں، تو پھر اس لیے ایسے ادارے قائم کیے گئے کہ جہاں جدید تعلیم بھی ہو اور دینی تعلیم بھی۔ اور اس کے علاوہ انجمن حمایت اسلام نے دوسرے ادارے بھی قائم کیے۔ لاہور انجمن حمایت اسلام جو ہے وہ مسلمان یتیم بچوں کو غیر مسلموں کے ہاتھوں میں جانے سے بچانے کے لیے 2 یتیم خانے قائم کیے۔ اس کے علاوہ بے سہارا بچوں کے لیے ایک دارالاطفال اور بے سہارا مسلم خواتین کی نگہداشت کے لیے دارالامان قائم کیا۔ اب گرلز ہم انجمن حمایت اسلام کی خدمات کو ڈسکس کریں گے۔ جس طرح تحریک علی گڑھ کی بچوں ہم نے ڈیفرنٹ ڈسکس کی تھی، تعلیمی خدمات، مذہبی خدمات، دینی خدمات، تو اس کی بھی جو خدمات ہیں انجمن کی خدمات، ان کو بھی 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: تعلیمی خدمات، دینی خدمات اور سیاسی خدمات۔ اب بچوں پہلی ہے تعلیمی خدمات، یعنی انجمن حمایت اسلام کی تعلیمی خدمات کیا تھی؟
انجمن حمایت اسلام نے اپنی تعلیمی خدمات کا آغاز 2 پرائمری اسکولوں کے اجرا سے کیا، یعنی سب سے پہلے 2 پرائمری اسکول بنائے، اور اس کے بعد لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے اسلامیہ ہائی اسکول قائم کیا، اور 1892 میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ قائم ہوا، اور بعد ازاں 2 اور اسلامیہ کالج بھی قائم کیے گئے، یعنی یہ اس کے تعلیمی خدمات میں سے ہے۔ اور 1972 میں جب حکومت نے تعلیمی اداروں کو اپنی تحویل میں لیا، اور اس وقت انجمن کے زیر اہتمام 2 مردانہ کالج، ایک زنانہ کالج، ایک لاء کالج، ایک تعلیم بالغاں کے 2 مراکز اور کئی ہائی اسکول کام کر رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ انجمن حمایت اسلام نے مسلم اسکالرز کو اپنے تعلیمی اداروں کے لیے ایز اے اسٹاف جگہ دی۔ یہ تھی بچوں تعلیمی خدمات کہ اسکول قائم کیے کون کون سے، یہ آپ نے ڈیٹیل بتانی ہے۔ نیکسٹ ہے بچوں دینی خدمات۔ دینی خدمات میں یہ ہے بچوں کہ انجمن حمایت اسلام نے اپنے تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم اور دینیات کی تدریس کا اہتمام کیا، اور ہر سطح کے لیے دینیات کا نصاب مقرر کر کے دینیات کی کتب مرتب کرائیں، اور انجمن نے غلطیوں سے پاک قرآن مجید کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے علاوہ انجمن نے علماء کی خدمات حاصل کی، جنہوں نے اپنی تقریروں اور تحریروں سے عیسائی مشنریوں اور ہندو پنڈتوں کے اسلام پر حملوں کا منہ توڑ جواب دیا، اور انجمن نے 1886 میں ماہ نامہ انجمن حمایت اسلام جاری کیا، جسے 1926 میں 7 روزہ بنا دیا گیا، اور اس رسالے میں اسلام کے مخالفین کے اسلام پر اعتراضات کا جواب دیا گیا، اور انجمن نے اپنا پریس لگوا کر دین کی اشاعت کی اور ایک بڑی لائبریری قائم کی۔ سیاسی خدمات بچوں کیا ہے؟ انجمن کے سالانہ جو اجلاس تھے وہ بڑی دھوم دھام سے منعقد کیے جاتے تھے، جن میں سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی، نواب محسن الملک، ڈپٹی نذیر احمد، سر عبدالقادر، سر محمد شفیع، جسٹس شاہ دین اور مسلم لیگ کے رہنما شریک ہوتے تھے۔ یعنی وہ جو سالانہ اجلاس ہوتے تھے اس میں بڑے بڑے جو کارکن تھے وہ شامل ہوتے تھے، اور علامہ اقبال کی ملک گیر شہرت کا آغاز بھی انجمن کے سالانہ جلسوں سے ہوا، اور آپ نے اپنی معرکہ آرا، نظمیں، شکوہ، شمع و شاعر، نالہ یتیم، خضر راہ اور طلوع اسلام انجمن کے سٹیج سے پیش کیں، اور انجمن کے سالانہ جلسوں نے ملی شعور بیدار کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح علی گڑھ کے بعد اسلامیہ کالج لاہور کو اہمیت دیتے تھے، یعنی وہ کالج جو اس کی بنیاد انجمن حمایت اسلام نے رکھی تھی، اسلامیہ علی گڑھ کے کالج کے بعد اسلامیہ کالج لاہور کو بہت اہمیت ہے، کیونکہ اسلامیہ کالج کے جو طلباء تھے پنجاب میں مسلم لیگ کے قوت بازو تھے۔ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے قیام کا صحرا بھی اسی ادارے کا سر ہے، اور اس کے علاوہ حمید نظامی مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر رہے اور دنیائے صحافت میں روشن ستارہ بن کر چمکے، اور ان کے جو اخبار تھے نوائے وقت نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ چودھری رحمت علی کا تعلق بھی اسی تعلیمی ادارے سے تھا، اور انہوں نے ہندوستان کی مسلم ریاست کو پاکستان کا نام دیا۔ مینز اب ہم ڈسکس کریں ہیں کہ انجمن حمایت اسلام کا سیاسی طور پر کیا کام تھا، کہ بہت سے ایسے کارکن جو کہ بعد میں پاکستان بننے میں بہت اہم کردار ادا کیا، جنہوں نے ان کا تعلق بھی انجمن حمایت اسلام سے ہی تھا۔ اس کے علاوہ جو انجمن حمایت اسلام ہے اس کے تعلیمی اداروں نے طلباء کی سیاسی تربیت بھی کی۔ یہ طلباء مسلم لیگ کے بہترین رہنما ثابت ہوئے، اور 1940 میں حکومت اور ہندوؤں کی پوری کوشش تھی کہ مسلم لیگ کا لاہور میں جلسہ منعقد نہ ہو۔ اس سلسلے میں پولیس نے خاکساروں پر گولی چلا کر ماحول کو ناسازگار بنانے کی کوشش کی، لیکن اسلامیہ کالج کے طلباء نے اپنے بازو پھیلا دیے اور قائد اعظم کو بحفاظت ایک جلوس کی شکل میں جلسہ گاہ تک لے آئے۔ اسلامیہ کالج کی گراؤنڈ میں قائد اعظم نے پاکستان کا پرچم لہرا کر اپنے عزم کا اظہار کیا، مضبوط عزم کا، اور 1945 کے انتخابات میں اسلامیہ کالج کے طلباء گھر گھر پہنچے اور 2 قومی نظریہ کو عوام تک پہنچایا، جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نے انتخاب میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اور 1946 میں یعنی پاکستان بننے سے پہلے 1 سال پہلے جو ہے وہ اسلامیہ کالج کے جو طلباء تھے وہ اپنے کتابوں سے ہٹ کر انہوں نے اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالی، اور طلباء اپنی تعلیم کو خیر بات کہہ کر ملک کے کونے کونے میں پھیل گئے، اور بٹ کر رہے گا ہندوستان، لے کر رہیں گے پاکستان کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ طلباء جو تھے وہ صرف انجمن حمایت اسلام نے تعلیم کے لیے وہ ادارے نہیں بنائے تھے، بلکہ وہاں کے طلباء میں اتنی تھی
آپ سمجھیں کہ دور اندیشی کہ انہوں نے پاکستان بننے میں بھی اہم کردار ادا کیا اور پاکستان قائد اعظم کا ساتھ دیا، اور ان کے جو جلسے تھے انہیں کیا منعقد نہ ہوں جو کہ چاہتے تھے ہندو، انہیں منعقد کرانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح سے جو قیام پاکستان کے بعد بھی جو انجمن کی تعلیمی، سماجی، مذہبی اور سیاسی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ تو گرلز یہ تھا آج کا لیکچر۔ آپ کو کوئی کنفیوژن ہو گرلز آپ تو پوچھ سکتی ہیں۔ اوکے گرلز، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔